بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اللہ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے آج سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا 7واں حلقہ انشاءاللہ شروع کیا جائے گا۔ اس سے قبل کے حلقات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ، اخلاق کریمانہ اور اخلاق عظیمہ کا بیان ہو چکا ہے اور ان کی تشریح بھی کر دی گئی ہے کہ یہ سارا اخلاق کی یہ تینوں درجات اور ان کے کیا کیا مراتب ہیں اور ان کی کیا کیا شان ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں، آپ کے احوال میں یہ مخلوق کے ساتھ جو برتاؤ کیا آپ کا حیا، آپ کا مختلف شعبوں میں، مختلف احوال میں، وہ اس خلق عظیم کے آپ کے بے شمار واقعات حدیث میں ہیں، حدیث بھری پڑی ہوئی ہیں آپ کے اخلاق عالیہ کے متعلق۔ ان واقعات احاطے سے باہر ہیں، مگر اس وقت ان میں سے کچھ واقعات کا ذکر کیا جاتا ہے تاکہ اندازہ ہو کہ آپ جس سے آپ کے خلق کریم کی طرف ہمیں کچھ رہبری اور رہنمائی حاصل ہو اور آپ کی محبت اور آپ کی گرویدگی ہمارے دل میں پیدا ہو۔ ایک حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، شہادت دی کہ میں نے 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، یعنی ایک طویل عرصے تک، لیکن آپ نے مجھ سے کبھی یہ نہ فرمایا کہ یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہ کیا، یہ کیوں کیا اور کیوں نہ کیا، یہ لفظ کبھی بھی اس 10-11 سال کے عرصے میں آپ کی زبان مبارک پر نہ آیا۔ اب سوچئے کہ اس طویل عرصے کے اندر کیا ان کوئی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار نہیں گزری ہوگی، اور پھر ایک بچہ 10-11 سال کی عمر، مزاج میں لاوبالا پن ہوتا ہے، سمجھتا بھی نہیں ہے، لیکن ان سب چیز کے باوجود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تحمل کا اور آپ کی برداشت کا اور آپ کی خوش خلقی کا اندازہ لگائیے کہ آپ سراپا صبر تھے اور سراپا تحمل تھے اور سراپا برداشت، اور یہی نبوت کی بہت بڑی صفات میں سے ہے۔ ساری سیرت کا احاطہ اس یہی تحمل اور حلم اور یہ خود ان کی شہادت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی خود یہ شہادت ہے، کبھی آپ نے مجھے نہیں ڈانٹنا، ڈانٹنا تو بڑی بات ہے، یہ کچھ نہیں کہا کہ یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہ کیا۔ تو یہ واقعہ پڑھنے میں تو بڑی معمولی چیز ہے، سننے میں بھی، لیکن اپنی حقیقت کے اعتبار سے اس کے اندر ایک سمندر ہے جو آپ کے خلق مبارکہ کی طرف جو ہے ہماری رہبری اور رہنمائی، اور اس کا آپ کے خلق کا ایک نور چمکتا ہے اس میں، اور جس سے ہم اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچاننے میں ہمیں مدد ملے گی۔ دوسرا واقعہ طائف کا ہے کہ آپ نے فرمایا انہوں نے اوباشوں کو پیچھے لگا دیا، پتھر مارے، لہو لہان کر دیا، مگر آپ کی زبان پر جب اتنی تکلیفیں پہنچیں تو فرشتہ آیا اور یہ کہا کہ میں اللہ کا حکم لے کر آپ حکم دیں تو یہ طائف کے جو لوگ ہیں ان کے درمیان اس میں ہم پہاڑوں کو ملا دیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، نہیں، میں تو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا ہوں، رحمت للعالمین بھیجا گیا ہوں، اور آپ نے سب کو معاف فرما دیا، یعنی میں تو رحمت للعالمین ہوں، دعا سے بد دعا سے مجھے کیا مطلب۔ تو یہ ہیں آپ کے اخلاق عظیمہ کہ آپ نے انہیں معاف فرما دیا، انہیں درگزر فرما دیا، اور یہ کہا، اور آپ کہ یہ میری قوم جو ہے یہ جانتی نہیں، یہ قوم جانتی نہیں۔ آپ نے اس کی
اس کی تعویل کر لی کہ بجائے اس کے کہ ناراضگی اور غصہ اور بد دعا کا اس کا اظہار کریے، یہ ناسمجھ ہیں، جانتے نہیں۔ تو یہ واقعہ ہے جس وقت جو آپ کی رحمت للعالمینی، جو آپ کے خلق عظیم کی نشاندہی کرتا ہے، اور آپ کے قلب مبارک کی جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ تعلق ہے، اس کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ دوسرا واقعہ تھا۔ اب تیسرا دیکھیے، غزوہ احد میں، جی جنگ احد میں کفار کے حملوں سے زخمی ہوئے، چہرہ انور پہ خون جاری تھا، آپ خون کو صاف کرتے جاتے اور کفار کے حق میں یہ دعا فرما رہے تھے کہ اللہ میری اس قوم کو معاف فرما، کیونکہ یہ مجھے جانتے نہیں۔ یہاں پہ بھی آپ نے یہ فرمایا کہ یہ جانتے نہیں، نادان ہے، نادانی میں ہی مجھے جانتے نہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، خاتم النبیون ہوں۔ تو ان سب چیزوں کو نظر انداز کر دیا اس بات سے کہ میری قوم ہے، اس کو معاف فرما، کیونکہ یہ جانتے نہیں۔ اور چوتھا واقعہ، ایک یہودی کا آپ پہ کچھ قرض تھا، وہ وقت سے پہلے تقاضا کرنے آ گیا اور نہایت گستاخانہ الفاظ میں قرض کی ادائیگی کا مطالبہ کیا، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اس کی طرف لپکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، فرمایا کہ اس کا قرض کچھ اضافے کے ساتھ واپس کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہ صرف معاف فرما دیا بلکہ مزید احسان یہ کیا کہ قرض سے زیادہ ادا فرما دیا۔ یہ ہے اخلاق عظیمہ، جی معاف بھی کر دیا، بدلہ بھی نہیں لیا، اور حالانکہ اس نے بدتمیزی کی کہ حضرات صحابہ کو غصہ آ گیا، لیکن آپ نے روک دیا انہیں، حضرات صاحب کہا کہ اس کا قرض بھی ادا کرو اور اس کو اس سے کچھ زیادہ دینا جس سے قرض دیا۔ یہ ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کے چند نمونے، ورنہ سیرت کی کتابیں ایسے واقعات سے اور حدیث بھرے پڑے ہیں۔ اسی وجہ سے جو ہے سیرت کا مطالعہ بہت ضروری ہے، اور یہ جو واقعات ہیں سیرت کی، یہ جیتے جاگتے واقعات ہیں، یہ ہوئے ہیں، یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ عملی نمونے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تعلیم فرمائے، اور اب آپ کے اپنے صحابہ کے لیے ایک روشنی جو ہے وہ آپ چھوڑ گئے، تاکہ اس پر عمل کر کے انسان نمونہ بنائے اور اپنے اخلاق اور عادات کو درست کرے۔ یہ تو کچھ واقعات تھے۔ اب میں کچھ احادیث کا ذکر کروں گا جس میں حسن خلق کی فضیلت بیان کی گئی ہے، جن میں حسن اخلاق کی تعریف اور حسن کے چند فضائل بیان کیے گئے۔ جی پہلا، قیامت کے دن کوئی عمل حسن خلق سے زیادہ وزنی نہیں ہوگا۔ یہ آپ کا ارشاد ہے، قیامت کے دن جب اعمال تولے جائیں گے تو سب سے زیادہ وزنی عمل کیا ہوگا؟ لوگوں کے کریمانہ اخلاق، اچھے معاف کرنا، درگزر کر دینا، اچھی طریقے سے پیش آنا۔ جی تو یہ قیامت کے دن سب سے زیادہ وزنی اعمال ہوں گے۔ اور دوسرا، آپ نے فرمایا بَعِثْتُ لِأُتِمَّ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، کہ مجھے اخلاق کریمانہ کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے، یعنی میری بعثت کا مقصد یہی ہے کہ میں اخلاق کریمانہ کی تکمیل کرتا۔ اور تصوف کیا ہے؟ تصوف اخلاق کریمانہ ہی کا نام ہے، اخلاق کریمانہ ہی کا نام ہے، اور تصوف ان اخلاق کا نام ہے، ان اعمال کا نام ہے جو قیامت کے دن میزان میں سب سے زیادہ بھاری ہوں گے۔ پھر حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ صاحب ایمان اپنے اچھے اخلاق سے ان لوگوں کے درجے کو پہنچتا ہے ان سے جو رات بھر نفل پڑھتے ہیں، عبادت تو بہت کرتے ہیں
لیکن انسان ان لوگوں کے درجے تک پہنچ جاتا ہے جن کے ظاہری اعمال افعال ایسے نہیں ہوتے، لیکن ان کی اخلاق بہت اچھے ہیں، ان کی معاملات مخلوق کے ساتھ بہت اچھے ہوتے ہیں، وہ ان کی دلداری کرتے ہیں، ان کی تکالیف کو معاف فرما دیتے ہیں، اور اس کے باوجود ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ہر طرح ان کی مدد کے لیے پیش کرتے ہیں، ان کے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ تو ان کے رات بھر نفل پڑھتے ہیں اور دن کو ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں، یہ بہت بڑے اعمال ہیں، شب دار بھی ہیں، صائم الدہر بھی ہیں، لیکن ان دونوں عملوں سے زیادہ جو عمل اہم ہے اور نفع دینے والا ہے وہ ہے اچھے اخلاق۔ تو اسلام میں اچھے اخلاق کی کتنی اہمیت ہے، کتنی ہے۔ ہم نے دین کو صرف نماز روزوں میں محدود کر دیا ہے، اور اپنے اخلاق، اپنے معاملات اللہ کی مخلوق کے ساتھ جیسے ہونے چاہیے، جیسے ہمیں بتائے گئے، اس کا اشر اشیر بھی نہیں، بلکہ اس کو لوگ سمجھتے بھی نہیں کہ یہ دین ہے۔ اور دیکھنے میں تو یہ دنیا ہی کی چیزیں ہیں، یہ سارے معاملات دنیا ہی کے ہیں، مگر یہ دین کے ستون ہیں، ستون ہیں۔ پھر ایک اور میں آپ نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ محبوب اور آخرت میں سب سے زیادہ قریب میرے وہ لوگ ہیں جو اخلاق پر اچھے ہوں، جن کے اخلاق اچھے ہوں، جو عمدہ اخلاق کے حامل ہوں، وہ میرے سب سے زیادہ قیامت کے دن میرے نزدیک محبوب ہوں گے اور آخرت میں سب سے زیادہ قریب ہوں گے۔ پھر اور سب سے برے وہ لوگ ہیں جو اور آخرت میں جو سب سے زیادہ برے وہ لوگ ہیں اور آخرت میں وہ اشخاص ہیں جن کے اخلاق برے ہوں، جن کے اخلاق اچھے ہیں، وہ سب سے برے لوگ ہیں اللہ کی مخلوق کے اندر، کہ جن لوگوں کو تکلیفیں دینا، اذیتیں پہنچانا، لوگ ان سے خائف رہتے ہیں اور ڈرتے ہیں کب کسی کی بے عزتی کر دیں۔ تو ایسے برے اخلاق والے لوگ، اب یہ دیکھ لیجئے ہمارے معاشرے کے اندر خوش خلقی تو ختم ہو رہی ہے، یہ پڑوسی سے لڑ رہا ہے، گھر میں لڑائی ہو رہی ہے، مسجدوں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، ذرا سی بات کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ مات پار مٹھائی، ہاتھ مار شاہی ایک دوسرے کو مارنے سمجھنے لگتے ہیں۔ تو یہ برے اخلاق اس وقت ہمارے معاشرے کے رگ رگ میں سرایت کر چکے، اور اچھے اخلاق تو الا ماشاء اللہ۔ اور پھر ایک حدیث میں ہے، ایمان میں زیادہ کامل وہ شخص ہے جن کے اخلاق اچھے ہوں۔ پھر وہی اخلاق، بار اخلاق، ایمان والوں میں، ایمان والوں کا درجہ بہت سب سے اونچا درجہ، اور اس درجے کو میں بھی پھر اس سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں۔ بعض صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، انسان کو جو کچھ عطا کیا گیا ہے، سنیے یہ حدیث سنیے پھر، اور اس سے اپنے ایمان اور ایمان کے اندر روشنی اور نور پیدا کیجیے۔ بعض صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، انسان کو جو کچھ عطا کیا ہے، ان میں سب سے زیادہ اور سب سے بہتر کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اچھے اخلاق، اچھے اخلاق۔ ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پوچھا کہ یا رسول اللہ، جو آپ اللہ تعالیٰ جو مخلوق کو دیتے ہیں، جو نعمتیں اور انعامات فرماتے ہیں، ان میں سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ تو آپ نے دعا کی اور بتایا، اللہم آتنی افضل ما تؤتی عبادک الصالحین۔ اس دعا میں اس کا جواب دے دیا آپ نے، یہ جو مناجات مقبول میں ہے، اے اللہ مجھے عطا فرما جو سب سے بہترین چیز جو آپ اپنے بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا رسول اللہ علیہ وسلم نے، خوش خلقی، اور گناہوں کو اس طرح پگھلا دیتی ہے جیسے پانی نمک کے پتھر کو گلا دیتا ہے، اور بدخلقی ساری عبادتوں کو اس طرح خراب کر دیتی ہے جیسا کہ سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ تو یہ خلق کا درجہ، خلق اخلاق کا درجہ، بے شمار احادیث ہیں اس موضوع کے اوپر۔ اور ایک اور واقعہ، یمن کے فتح ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں گورنر حضرت معاذ بن جبل کو گورنر بنا کے بھیجا، تو ایک نصیحت یہ بھی فرمائی،
یا معاذ حسن الخلق للناس، اے معاذ لوگوں سے حسن خلق کا برتاؤ کرنا، یعنی حاکم بنائے کی جانب بھیجے جا رہے ہیں، ایک رعایا ہوگی، مخلوق ہوگی ان کے تحت، اور ان کے نگراں ہوں گے، تو اے معاذ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، اچھے یہ حکمرانوں کے لیے یا جن کے پاس قوت ہے اور طاقت ہے ان کے لیے اس میں بڑی رہبری اور رہنمائی ہے کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ اور اپنے جو لوگ تمہارے گھر والے ہوں، چاہے باہر کے لوگ ہوں، ان سب کے ساتھ حسن اخلاق کا شعار بناؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں فرماتے تھے کہ تو نے اپنے کرم سے میری ظاہری بناوٹ اچھی بنائی، میری ظاہری بناوٹ اچھی بنائی، اسی طرح میرے اخلاق بھی اچھے کر دیجیے۔ آپ نے جس طرح آپ نے آنکھ، ہاتھ، پیر اور اشرف المخلوقات بنایا، تو اسی طریقے سے جب بناوٹ میری اچھی بنائی تو اس طرح میرے اخلاق بھی اچھے فرما دیجیے، کہ اس جسمانی بناوٹ سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ اخلاق ہے۔ اللہ آئینہ، دوسری ایک اور حدیث آئی ہے، دوسرا موقع ایک ہے، آئینہ دیکھنے کے وقت جو ہے یہ دعا پڑھنا مسنون ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور عام حالات میں بھی اس دعا کا ورد اور تفکر تدبر کے ساتھ کرنے والا انشاءاللہ اخلاق حسنہ و مکارم اخلاق سے محروم نہیں رہے گا، اور ان کی آبیاری کا ذریعہ بنے گی یہ دعا۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بے شک اللہ مہربان ہے، نرمی کو پسند فرماتا ہے، اور نرمی کرنے پر وہ نعمتیں دیتا ہے جو سختی پر نہیں دیتا۔ اب بتائیے ہم دل میں کتنی بار آئینہ دیکھتے ہیں، لیکن اس دعا کی طرف جو ہے جس میں اتنی بڑی نعمت اللہ سے مانگی گئی، اس طرح متوجہ کیا گیا ہے، جب تم نے اپنی ظاہری صورت دیکھی اللہ کے انعامات سے سر سے پیسے، تو پھر اس باطنی دولت کا بھی اور جو ہے حسن اخلاق، ایمان اور اخلاق، کہ اللہ آپ مجھے حسن اخلاق کی میں مجھے خلق بھی ایسا عطا فرمائیے۔ تو صرف اللہ نے اتنی بڑی نعمت کے حصول کا ایک آسان سا ذریعہ بنا دیا، جس کو ہم دن بھر ہمیں پیش آتا ہے، مگر ہم اس طرف توجہ نہیں ہوتی ہماری دراصل، یہ بھی کوئی مانگنے کی چیز ہے، اور یہ کرتے ہیں تو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم مانگ کیا رہے ہیں، کس قدر عظیم الشان نعمت کا اور دولت کا ہم نے اللہ سے سوال کیا تھا، اور جب اللہ سے مانگا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ یقیناً عطا فرماتے ہیں، اس لیے کہ وہ مانگنے کو اور نرمی کو پسند فرماتے ہیں، اور نرمی کرنے پر وہ نعمتیں دیتے ہیں جو سختی پر نہیں دیتے۔ حسن اخلاق کا منبع قلب ہی ہے، اور قلب کی نرمی اور صفائی سے اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں۔ کہاں سے پیدا؟ کس چیز میں قلب کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب قلب صاف ہوگا تو اس میں نرمی آئے گی، اور وہ اچھے اخلاق کا منبع بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، اور پھر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اللہ میاں ہمیں توجہ کی طرف توجہ کرنے کی توفیق دے، اور فرمایا جو شخص نرمی سے محروم رہا وہ ساری بھلائیوں سے محروم رہا، وہ ساری اندازہ لگا لیجیے کہ نرمی اللہ کے تو کس قدر پسند ہے، اور روکھا پن کتنی بری چیز ہے، اور اللہ سے دوری کا سبب ہے۔ ان چند احادیث کو پر میں بس اب یہ نشست ختم کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے جو بیان کی گئی ہیں مجھے بھی سبق لینے کی توفیق دے، اور مجھے بھی، میرے اندر بھی اور آپ حضرات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ خلق عظیم کہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خلق عظیم ہے اس کی کوئی چھینٹ ہمارے دل میں ڈال دے، ہمیں آپ کے اخلاق سے رنگین فرما دے، آپ کے اخلاق سے رنگین، تاکہ ہمیں دنیا ہی میں حیات طیبہ حاصل ہو جائے، دنیا ہی میں ایک پربہار زندگی حاصل ہو جائے،
اور آخرت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں حاصل ہو، اور اللہ تعالیٰ ان کی لقاء کا شوق ہمارے دل میں پیدا فرمائے، اور ہم ایسی حالت میں اللہ سے اور اس کے رسول سے ملاقات کریں کہ اللہ اور اس کا رسول ہم سے خوش ہو، ہم اللہ تعالیٰ ان نعمتوں سے ہمیں نوازے۔ اللہم زدنا ولا تنقصنا۔ کسی عارف کا قول ہے کہ میں اللہ سے دو چیزیں مانگتا ہوں، ایک تو یہ کہ اللہ کے خوف سے بہنے والی آنکھیں، وہ آنکھیں جو اللہ کے خوف سے بہتی ہیں، اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق مانگتا ہوں کہ میں اللہ سے خوشی خوشی شاداں فرحاں ملاقات کے لیے، اللہ سے ملاقات کے لیے جاؤں، اللہ سے میری ملاقات ہو۔ اللہ ہمیں اس قابل کرے اور ہمیں اس کی صلاحیت پیدا فرمائے کہ ہمارا آخری سانس ایمان پہ ٹوٹے، اور اس حال میں ٹوٹے کہ فرشتے ہمیں آن کی جنت کی بشارت دیں، خوشخبری دیں، اللہ کی رضا کی خوشخبری دیں، اور ہمیں اس کے لیے محنت کرنے کی، کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور ان سب چیزوں کا ذریعہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ پہلے مل جاؤ اس دنیا میں، وادخلی فی عبادی وادخلی فی جنتی، اور جب میرے ان بندوں میں داخل ہو جاؤ گے جو اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ سے ممیز ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی برکت سے تمہیں بھی پہنچا دے گا، تمہارا ہاتھ بھی انہی لوگوں کے ساتھ اٹھے گا جن کو اللہ نے ان نعمتوں سے۔ اللہ ہمیں ایسے لوگ تلاش کرو، ایسی صحبت تلاش کرو۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کہاں سے ملیں، تو بھائی کیسے ملیں؟ اصلی شہر کامیاب ہے نہیں مشکل، لیکن نایاب تو نہیں ہے، جو ڈھونڈتا ہے تو اس مل ہی جاتا ہے۔ تو ایسے لوگ، ایسی شخصیتیں جن کی زبان اچھی، اسی کو اللہ میاں نے کہا ہے کونوا مع الصادقین، کہ سچوں کے ساتھ رہو۔ ایسے لوگوں کو ڈھونڈو جن کی دل سچے ہوں، جن کی زبان سچے ہوں، جن کے قلوب سچے ہوں، جن کی معاملات ہوں، جن کی اخلاق جو سراپا سچائی ہوں، سراپا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، اور آپ حضرات کو بھی اللہ اس کی توفیق دے، اور ان لوگوں کی صحبت سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔